امارت شریعہ بہار جھارکھنڈ و اڑیسہ ایک تعارف۔ امارت شریعہ بہار جھارکھنڈ و اڑیسہ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عالی دماغ، فکر و نظر کی بلندی اور اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے ان کی فکر مندی کا نتیجہ ہے۔ ابو المحاسن حضرت مولانا محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ امارت شریعہ کے قیام کے ذریعے ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی، ملی اور سیاسی مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ امارت شریعہ کے ذریعے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو مسلمانوں کو اجتماعیت فراہم کر سکے اور اس کے سائے میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنے عائلی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گزار سکیں اور اپنے تنازعات عدالتوں کے بجائے اسلامی عدالتوں سے حل کرائیں۔ امارت شریعہ کے قیام کے ذریعے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی معاشرت، کلچر، سوشل تہذیب، اوقاف، نکاح، طلاق اور زکوٰۃ اور دیگر تمام دینی امور ایک شرعی عدالت کے تحت انجام دیے جائیں اور ہندوستان کے دستور اساسی میں مسلمانوں کے عائلی اور مذہبی حقوق کی ضمانت حاصل کر لی جائے اور یہ تمام امور امارت شریعہ کے تحت انجام دیے جائیں۔ پچھلے 100 سالوں سے امارت شریعہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ سارے احکام و قوانین جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، اس تنظیم کے ذریعے ممکن حد تک تمام شرعی امور کا اجرا و نفاذ عمل میں لائے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں مسلمانوں کو منظم اور متحد رکھنے اور نظام شرعی کے قیام و تحفظ کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کی تاریخ۔ سن 1802 عیسوی کے بعد مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، تو علماء کرام اور دردمندان ملت اس نازک وقت میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی طرف متوجہ ہوئے اور 20ویں صدی کے شروع ہوتے ہی تحریک آزادی نے پورے ملک میں ایک عام بیداری کی لہر پیدا کر دی۔ سن 1919 عیسوی میں امارت شریعہ فی الہند کے قیام کی تجویز منظر عام پر آئی اور حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد جو جمعیت العلماء ہند کے بانی بھی تھے، اس وقت جمعیت العلماء ہند کے ناظم اعلیٰ تھے، اس تجویز کے زبردست محرک ہوئے اور جملہ اکابر علماء کی تائید آپ کو حاصل ہوئی، لیکن بعض اسباب کی بنا پر کل ہند امارت شریعہ کا قیام عمل میں نہ آ سکا، تو حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے صوبائی سطح پر اس کے قیام کی کوششیں شروع کر دی اور پوری قوت سے اس دینی فریضے کی طرف علماء کو متوجہ کیا اور اجتماعی نظام کے قیام کی دعوت دی۔ بالآخر سن 1921 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو کامیاب فرمایا اور امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، قطب دورہ حضرت مولانا سید شاہ محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین خانقاہ رحمانیہ منگیر، بدر الکاملین حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین قادری سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ پولیواری شریف کی تائید و حمایت سے 19 شوال المکرم سن 1339 ہجری بمطابق 26 جون سن 1921 عیسوی کو امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ ہجری سن کے اعتبار سے سن 1440 ہجری میں تنظیم نے اپنے قیام کے 100 سال پورے کر لیے۔ اب الحمدللہ یہ تنظیم دوسری صدی میں داخل ہو گئی ہے۔ الحمدللہ یہ شرعی تنظیم موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کی جرأت مندانہ قیادت و امارت میں مسلمانوں کو منظم و متحد رکھنے اور نظام شرعی کے قیام اور تحفظ مسلمین کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جس اجتماعی زندگی کا مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے، موجودہ دور میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ اس کی بہترین عملی شکل ہے۔ امارت شریعہ کا قیام جن عظیم مقاصد کے لیے ہوا ہے، ان میں سے اقامت دین، احکام شرعی کا اجرا و نفاذ اور مسلمانوں کو کلمہ واحد کے بنیاد پر ایک امیر شرعی کے تحت منظم و متحد کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، منہاج نبوت پر نظام شرعی کا قیام تاکہ مسلمانوں کے لیے صحیح شرعی زندگی حاصل ہو سکے۔ نمبر 2، اس نظام شرعی کے ذریعے جس حد تک ممکن ہو اسلامی احکام کو بروئے کار لانا، اس کی اجراء و تنقید کے مواقع پیدا کرنا، مثلا عبادات کے ساتھ مسلمانوں کے عائلی قوانین، نکاح، طلاق، میراث، خلا، اوقاف وغیرہ احکام کو ان کی اصلی شرعی صورت میں قائم کرنا۔ نمبر 3، ایسی استطاعت پیدا کرنے کی مستقل جدوجہد جس کے ذریعے قوانین خداوندی کو نافذ اور اسلام کے نظام عدل کو قائم و جاری کیا جا سکے۔ نمبر 4، امت مسلمہ کے جملہ اسلامی حقوق و مفادات کا تحفظ اور ان کی نگہداشت۔ نمبر 5، مسلمانوں کو بلا اختلاف مسلک محض کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر مجتمع کرنا تاکہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور اپنی اجتماعی قوت کلمۃ اللہ کو بلند کرنے پر خرچ کرے۔ نمبر 6، مسلمانوں کی تعلیم
معاش اور ترقی کے میدان میں اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تجارت کی روشنی میں رہنمائی کرنا۔ نمبر 7، عام انسانوں کی خدمت کرنا، ان کے لیے رفاہی اور فلاحی ادارے قائم کرنا۔ نمبر 8، مسلمانوں کے حقوق، شریعت کے احکام اور اسلام کے وقار کو پوری طرح قائم و محفوظ رکھتے ہوئے مقاصد شرع اسلام کی تکمیل کی خاطر اسلامی تعلیم کی روشنی میں ہندوستان میں بسنے والے تمام مذہبی فرقوں کے ساتھ صلح و آشتی کا برتاؤ کرنا، ملک میں امن پسند قوتوں کو فروغ دینا اور تعلیم اسلامی میں لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام کی روشنی میں ملک کے مختلف مذہبی فرقوں میں ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کا جذبہ پیدا کرنا اور ایسے طریقہ کار و تحریک کی حکمت شکنی کرنا جس کا مقصد ہندوستان میں بسنے والے مختلف طبقات میں سے کسی ایک کی جان و مال، عزت و آبرو، تصورات کے نام پر کسی دوسرے کی طرف سے حملہ ہو، اور ایسی تمام تحریکات کو قوت پہنچانا جن کا مقصد ملک میں بسنے والی مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کا احترام پیدا کرنا ہو اور فرقہ وارانہ تعصب اور منافرت کو دور کرنا ہو۔ سیاسی اور اقتصادی سطح پر امارت شریعہ کے اثرات۔ امارت شریعہ کا دائرہ کار بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال تک ہے۔ تقریباً 18,000 گاؤں امارت شریعہ سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں۔ امارت شریعہ کے زیر نظر آنے والے گاؤں کی نگرانی براہ راست امارت شریعہ کرتی ہے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ امارت شریعہ کے اعلان پر یہاں کے لوگ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے چاند کو مستند مانتے ہیں۔ ملت میں امارت شریعہ کا بہت ہی گہرا اثر ہے اور یہ اثر عام و خاص دونوں پر ہے۔ سیاسی اثرات بھی اچھے اور حکومت بھی اہمیت دیتی ہے۔ موقع بموقع وفد بنا کر وزیر اعلیٰ اور سیاسی ذمہ داران سے ملاقات کر مسائل کا حل بھی نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اردو زبان کے فروغ کے لیے سیاسی طور پر بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی اور عیسائیوں سے امارت شریعہ کا تعلق۔ امارت شریعہ اپنے عام و خاص پروگرام میں جماعت اسلامی ہند بہار کو خصوصی طور پر مدعو کرتی ہے، جس میں جماعت اسلامی ہند کے بہار کی طرف سے بھی کوشش رہتی ہے کہ ملی مسائل پہ امارت شریعہ و دیگر ملی جماعتیں ایک ساتھ کھڑے رہیں۔ امارت شریعہ کے نزدیک جماعت اسلامی ایک منظم و مضبوط جماعت ہے جو کہ اپنا ایک نصب العین رکھتی ہے۔ عیسائیوں بہار سے بھی امارت شریعہ کے تعلقات اور روابط بہت بہتر ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے اور امارت شریعہ کے عام و خاص اجتماع پروگرام میں شرکت اور باہمی مشورہ کرنے میں آسانیاں ہوئی ہیں۔ امارت شریعہ کی قیادت۔ امارت شریعہ کے اب تک 8 امیر شریعت منتخب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ بنائے گئے۔ دوسرے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تیسرے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ قمر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چوتھے امیر شریعت حضرت سید مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پانچویں امیر شریعت حضرت مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چھٹے امیر شریعت حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ساتویں امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور 8ویں امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ احمد ولی فیصل رحمانی صاحب ہیں۔ امارت شریعہ کی نمایاں خصوصیات۔ ملی معاملات میں ساتھ رہنا، مسلکی جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والی پہلی تنظیم، ہر مسلک کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ دارالقضاء کی بنیاد سب سے پہلے امارت شریعہ نے رکھی، جو تقریباً پورے ہندوستان میں ہے۔ پورے ملک میں تقریباً 87 دارالقضاء چل رہے ہیں۔ 20 جگہوں پر دارالقضاء کی اپنی عمارت ہے۔ تعلیمی محاذ پر کئی سارے کام لگاتار کیے جا رہے ہیں، جن میں خصوصاً مکتب، اسکول، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، پیرامیڈیکل کالج اور مدرسہ امارت شریعہ خود چلا رہی ہے۔ 200 مکاتب ہیں، جن میں سے 93 مکاتب کا پورا تعاون امارت شریعہ کرتی ہے۔ ساری زبان ہندی، اردو، انگلش، عربی سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ میں تقریباً 500 بچے زیر تعلیم ہیں۔ امارت شریعہ 200 سے زائد مدرسوں کی نظام تعلیم، نصاب اور معیار کی نگرانی کرتی ہے۔ ہمدرد یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز امارت شریعہ کے مدرسوں سے فارغ التحصیل طلباء کے سند کو مقبولیت حاصل ہے۔ آسنسول میں مولانا منت اللہ رحمانی اردو ہائی اسکول ہے۔ امارت پبلک اسکول کے نام سے 6 اسکول اور ہیں۔ ہائی اسکول سے فراغت کے بعد بچوں کو کچھ ٹیکنیکل ہینڈ دینے کی کوشش، جس کے لیے ITI گروپ آل ٹریڈ شاہپور بھگونی میں ہے۔ خالص لڑکیوں کے لیے الگ سے تعلیمی نظام بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے نصاب کمیٹی کی میٹنگ میں مفید بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امارت شریعہ کے ذریعے ایک ہاسپٹل بھی چلایا جا رہا ہے، جس میں مریضوں سے پیسہ نہیں لیا جاتا۔ موب لنچنگ سے مرنے والوں کو 50,000 روپے کی رقم بطور مدد بھی دیا جاتا ہے۔ ان کے کئی شعبوں میں شعبہ دعوت، شعبہ خدمت، نشر و اشاعت، امارت شریعہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ شامل ہے۔